ڈاڑکانہ سندھ کے مشہور دربار رحمت پور شریف کے سجادہ نشین پیر محمد عبدالغفار المعروف پیر مٹھا ثانی نے مکین گنبد خضرا کانفرنس خضدار میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اہل سنت و جماعت کو آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر دین اسلام کی اصل تعلیمات کو عام کرنا ہوگا جو ہمیں صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت کا درس دیا کرتی ہے۔ اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ یہودی ہو، نصارہ ہو، انہوں نے ہر دور کے اندر یہ سازش کی ہے کہ دین اور اسلام کو شکست دے کر کے اپنے ادیان کو، اپنے طریقے کو، اپنے دین کو، اپنے سسٹم کو دنیا میں رائج کریں۔ دوستو، ہر دور میں انہوں نے ایک فتنہ بنایا، ہر دور میں ایک فتنہ چلا، لیکن وہ فتنے ختم ہو گئے۔ رسول اللہ کے چاہنے والوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ آتا گیا، اور یہ اضافہ آتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے تو اس کے ذکر کو کم کرنے کے لیے دنیا کی جتنی قوتیں ہیں کوشش کریں کم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کل میں اب صرف 5-7 منٹ میں اپنی بات مختصر کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ آج کل جسے پیر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مسائل میں الجھا کر کے اہل بیت اور اصحاب نے، دوستو یہ تو عجیب فلسفہ چل رہا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بات کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جن کی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، اور اب ہم 1400 سال کے بعد ہم جرح کریں کسی بات پر، ہم منصف بن کے بیٹھے، یہ عجیب ہمارا رویہ ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے، اور ہمیں اس فیصلے کے لیے کس نے بچایا کہ آپ اب یہ فیصلہ کرو کر۔ جبکہ اس موقع پر صاحبزادہ محمد خلیل الرحمن غفاری نقشبندی، صاحبزادہ محمد معصوم غفاری، شیخ الحدیث مفتی عبدالرب سندھی، مولانا محمد ابراہیم سیال غفاری، خطیب درگاہ مخدوم بلال شہید، مولانا ندیم علی محسر، مولانا محمد قاسم سیال غفاری، پیر سید ذیشان حیدر غفاری، پیر سید نور الہدا شاہ جیلانی، درگاہ جیلانیہ گمبٹ سندھ، پیر عبدالخالق بھرچنڈی شریف۔ جبکہ اس موقع پر امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان اور کثیر علماء مشائخ الزام بھی موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔